وعدہ کیا تھا اور وہ محبت میں قائم رہا۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دیا۔ کس لیے دیا؟ تاکہ ہم کیا پائیں؟ زندگی پائیں۔ آمین۔ ہم دکھوں سے نکلیں، نجات پائیں، ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے، اٹرنل لائف دینے کے لیے۔ وہ خدا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اور خالق مخلوق کے لیے قربان ہوا۔ آمین۔ ایسی محبت، ایسی دلیل، ایسی تمثیل، ایسی کوئی سٹوری، ایسی کوئی کہانی ہمیں نہیں ملتی۔ بائبل میں لکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی راست باز کے لیے بھی اپنی جان دے دے، لیکن جب ہم گنہگار ہی تھے، مردہ ہی تھے گناہوں کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے، تو اس نے ہمیں نجات دی، ہمارے لیے جان دے گا۔ آمین۔ کیوں اس نے ہمارے لیے جان دی؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر قربان ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں میخیں لگائی گئی۔ یہ ہاتھوں میں میخیں جب لگائی گئی تو یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ اس کے ہاتھوں کی میخیں کیا بتا رہی ہیں؟ جیسس لو یو، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی میخیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے پاؤں کی میخیں بتاتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی پسلی کا نیزہ بتاتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اور پھر وہ ہم سے بھی پوچھتا ہے اور ہم سے شکایت کرتا ہے۔ کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کیا شکایت ہے؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ کیا ہم ادھر دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں کہ کیا پہلی سی محبت ہے اس کے ساتھ؟ پہلے اس نے ہمیں محبت کر کے دکھایا کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے، اور پھر اس نے ہمیں پوچھا کہ کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جیسی میں نے تم سے محبت کی؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے جان دی۔ آمین۔ اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جان دی۔ ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں سے اسے چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت زیادہ شکایات کے ساتھ ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ ہم نے اس کی محبت کی تصویر دیکھی، اس نے کہیں پر ہمارے سے شکایت کی؟ جب اس کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے اس نے ہم سے شکایت کی؟ جب اس کے منہ پر مکے مارے جا رہے تھے اس نے ہم سے شکایت کی؟ جب اس کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا اس نے ہمارے سے شکایت کی کہ تمہاری وجہ سے کر رہا ہوں؟ اس نے ہمارے سے کوئی شکایت کی؟ جب اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اس نے ہمارے سے شکایت کی؟ جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگائی گئی اس نے ہم سے شکایت کی؟ جب اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا کیا اس نے ہم سے شکایت کی؟ کیا یہ سارے دکھ نہیں تھے؟ کیا یہ سارے درد نہیں تھے؟
کیا یہ ساری اس کے لیے پیڑا اور تکلیف نہیں تھی؟ پر اس نے ہم سے شکایت کی نہیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے ہم سے کوئی شکایت نہ کی۔ پر آج ہم جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں شکایتیں لے کے، شکایتوں کی لسٹ بنا کے، شکایتیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، ہم بہت سی شکایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ان تمام طرح کی شکایات کو آج ہی، اسی وقت ہی، اسی جگہ پر ہی دفن کر کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ کس طرح کی شکایتوں کے ساتھ ہم اس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم بہت سی شکایات کے ساتھ خدا کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں ہمارا تو نظام گھر کا خراب ہے، یہ صحیح نہیں چل رہا، جی نہیں چاہتا پریئر کرنے کو، جی نہیں چاہتا چرچ جانے کو، جی نہیں چاہتا پرستش کرنے کو، جی نہیں چاہتا بائبل اسٹڈی کرنے کو، جی نہیں چاہتا مقدسوں کی جماعت میں جانے کو۔ کیوں جی نہیں چاہتا؟ شکایتیں۔ کیا کیا شکایتیں ہیں؟ کوئی جاب کی شکایت لے کے بیٹھا ہے، کوئی گھر کی شکایت لے کے بیٹھا ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس بزنس نہیں ہے، میرے پاس صحت نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ سب شکایتوں سے بھر کر ہم اس کے پاس جاتے، نہیں میں نے دعا نہیں کرنی، میں کیوں دعا کروں، خدا نے مجھے کیا دیا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے جان دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے مر سکتے ہیں؟ اس نے ہمارے لیے یہ سب کیا ہے، وہ ہمارے لیے مرا ہے، اس نے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں، شکایتوں سے نہیں۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر ہم خدا کے نہیں ہیں۔ جو لوگ خدا کے ہیں، خدا کے پیچھے چلنا چاہیں گے تو شیطان ان کی زندگیوں میں مشکلات لے کے آتا رہے گا تاکہ وہ خدا سے ہٹے۔ اسی سے تو سمجھ آتی ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کون اس کے پیچھے ہے۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں، یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی خدا کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر آنے والی رکاوٹیں بتاتی ہیں کہ کوئی خدا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور جہاں رکاوٹیں نہیں ہیں نا، اس کا مطلب ہے وہاں وہ خدا کے پیچھے بھی نہیں ہے۔ خدا کے پیچھے جو بھی آئے گا اس کو دکھوں میں سے گزرنا ہوگا، یہ کلام کہتا ہے۔ اور جیسس نے بھی کہا ہے، اگر آپ نے اس کو سنا یا اس کو پڑھا یا اس کو جانا، جیسس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا ہوگا؟ اسے صلیب اٹھانی ہوگی۔ ثابت نہیں ہوتا کیا کہ اگر کوئی شخص خدا کے پیچھے ہے تو اس کو دکھوں کا سامنا ہوگا، اسے مصیبتوں میں سے ہی گزر کر جانا پڑے گا۔ جب وہ یہ کہتا ہے جان دینے تک، تو اس جملے کے پیچھے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اس ورس کے پیچھے کیا سمجھ آتی ہے؟ جب وہ یہ بولتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ، تو اس کلام کے پیچھے کچھ نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کہ وفاداری آسان کام نہیں ہے،
तुझे दुखों में से गुजरना है, मुसीबत में से गुजरना है, यहाँ तक कि तुझे जान देने तक वफादार रहना है। फिर तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जैसे उसने हमारे लिए किया और एक नमूना हमें दिया किस तरह की जिंदगी बसर की, उसी तरह हमें भी वो जिंदगी बसर करनी है। और जो लोग ये तालीम देते हैं कि यीशु को कबूल कर लोगे तो दुख खत्म हो जाएंगे, मेरे अजीजों, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जिस दिन आप यीशु को कबूल करोगे उस दिन दुखों का आगाज होगा। ये मत सोचें जो इस तरह की तालीम देते हैं कि अगर कोई यीशु को कबूल कर लेगा तो उसके दुख खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर कोई यीशु को कबूल करेगा और उसके पीछे आना चाहेगा और उसके पीछे आएगा तो वो दुखों में से गुजरेगा। उसको हर एक मंजिल को पाने के लिए, हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए उसे दुखों में से गुजरना है। और अगर हम भी उससे मोहब्बत रखते हैं तो हर दुख में उसके पीछे जाएंगे, कुछ भी हो जाए। हम तो सर्दी से डर जाते हैं, हमारे पास जगह ना हो, हम कहते हैं जाएं कहां प्रेयर करें। ये सब रुकावटें डालता है शैतान। आमीन। ये सब रुकावटें किसकी तरफ से हैं? शैतान की तरफ से हैं। और ये रुकावटें साबित करती हैं वो हमारे सामने क्यों रुकावट डालता है। इसका मतलब है उसको हमसे मसला है। उस शख्स के सामने वो रुकावटें डालता है जिस शख्स से उसको मसला है। जिस शख्स को उसको मसला ही नहीं है उसके सामने वो रुकावट क्या डालेगा। यीशु के सामने उसने कितनी रुकावटें डाली क्योंकि उसको पता था कि इस शख्स के वसीला से मेरा सर कुचला जाएगा। उसने जीसस के सामने रुकावटें डाली। शागिर्दों के सामने रुकावटें डाली, यहां तक कि शागिर्दों को अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ी, जानें देनी पड़ी। क्या शागिर्दों ने यीशु को कबूल नहीं किया था? फिर उनकी जिंदगी में दुख क्यों थे? वो क्यों सलीबों पर गए? वो क्यों तेल के उबलते हुए कड़ाहों के अंदर गए? वो क्यों कलहारों से शहीद कर दिए गए? वो क्यों उल्टी सलीब चढ़ाए गए? क्यों उनको आग की भट्टियों के अंदर डाला गया? क्योंकि शैतान को उनसे मसला था। शैतान को जिस से प्रॉब्लम है वो उसके सामने रुकावटें डालेगा ताकि वो शख्स आगे न निकले। उसको पता है अगर ये शख्स आगे निकलेगा तो ये लाखों लोगों को लेकर निकलेगा। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप खड़े रहेंगे, बाइबल कहती है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। कौन? हम नहीं। मुकाबला कौन करेगा? हम। मुकाबला हम करेंगे, भागेगा वो। हम मिलकर सारी रुकावटों को खत्म कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम रुकावटें खत्म करेंगे तो वो और रुकावटें नहीं डालेंगे। नहीं, इसका मतलब यह है हर आने वाली रुकावट को हम खत्म करेंगे। आमीन। हर आने वाले ब्लॉकेज को हम ब्रेक आउट करेंगे। हर आने वाले उसके रुकावट को हम तोड़ेंगे। पर ये टूटेगी दुआ के साथ, ये टूटेगी प्रसश के साथ, ये टूटेगी खुदा के कलाम के साथ, ये टूटेगी मुकद्दसों का जमा होने से, ये टूटेगी प्रसश करने से, ये रुकावटें टूटेगी हमारे मिलकर उसकी हुजूरी में आने से। लेकिन अगर हम यही सोचते रहें कि कोई जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे लिए, तो फिर ये रुकावटें रहेंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि हम कभी भी हारने वाले नहीं हैं, हमेशा फातेह और गालिब हैं। हर आने वाली उसकी रुकावट को हम तोड़ते जाएंगे। जिस तरह जीसस ने सारी रुकावटों को तोड़ा। रुकावटों को तोड़ना, फतह पाना, गालिब आना,
یہ آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جیسس کیسے غالب آئے. آسانی کے ساتھ جیسس غالب آئے. ہو سکتا ہے آپ یہ خیال رکھتے ہو جیسس تو آسانی کے ساتھ ہی غالب آ گئے تھے. میرے عزیزو، جیسس انسان بن کے آئے اور جیسس نے بھی ان مشکلوں کو برداشت کیا. اور جیسس ہر آنے والی مشکل پر، ہر آنے والی رکاوٹ پر غالب آئے. ہم بھی یسوع مسیح کے پیچھے ایسے ہی غالب آ سکتے ہیں اور آئیں گے بھی. آمین. لیکن یہ سارے کام، ساری رکاوٹیں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ہر طرح کے بلاکیج ہم محبت کے ساتھ، جو ہماری جیسس سے محبت ہوگی، اس محبت کی وجہ سے ہم اس پر غالب آئیں گے. آمین. اس لیے شکایتوں کو سائڈ پہ کریں. ہم نیو ایئر میں جانے والے ہیں، نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. جیسس کے سامنے شکایتوں کے ساتھ نہ جائیں، شکر گزاری کے ساتھ جائیں. اس نے ہمیں بہت سی بلیسنگز دی ہیں، بہت سی برکات اس نے ہمیں دی. جس طرح اس نے ہم سے محبت کی ہے، اسی طرح ہم نے بھی اس سے محبت کر کے دکھانا ہے کہ ہم تو اسے پیار کرتے ہیں. اگر پیار ہو تو پھر سردی میں بھی بندہ اٹھ جاتا ہے. اگر پیار ہو تو ٹائم نکال کے چرچ چلا جاتا ہے. اگر جیسس سے پیار ہو تو جاب پر بھی